بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگی پچھنے لگوانے کا ذکر۔ سینگی پچھنے، یہ کپنگ تھیراپی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں بہت سے لوگ حجامہ بھی کہتے ہیں اور عربی میں حجامہ لکھا ہوا ہے۔ تو سینگی بھی پچنے بھی، یہ دونوں بھی الفاظ اسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فائدہ: اس باب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، جن میں سینگی کے استعمال کے مختلف واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ معمولات نبویہ میں علاج بدن اور دوا کا استعمال کرنا بھی تھا۔ علاج کرنا توکل کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متوکل کون ہوگا، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج کے طور پر سینگی کا استعمال متعدد احادیث میں نقل کیا گیا ہے، اور حق یہ ہے کہ توکل اسباب کے منافی نہیں ہے، یعنی علاج کرانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس رسالے میں، جس میں اپنے مبشرات کو جمع کیا ہے اور اپنے بہت سے مکاشفات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں میں جو سوالات کیے ہیں ذکر کیے ہیں، لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی سوال کیا کہ اسباب کے اختیار کرنے میں اور اسباب کے ترک کرنے میں کون سی چیز افضل ہے، تو مجھ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک روحانی فیض ہوا، جس کی وجہ سے اسباب و اولاد غرض ہر چیز سے طبیعت سرد پڑ گئی۔ اس کے بعد میری طبیعت پر ایک انکشاف ہوا، جس کا اثر یہ ہوا کہ طبیعت تو اسباب کی طرف متوجہ ہے اور روح تسلیم و تفویض کی طرف مائل ہے فقط۔ حق یہ ہے کہ یہی اصل توکل ہے کہ اسباب کو بالکل غیر مؤثر سمجھیں۔ اسباب میں تاثیر بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی طرف سے ہے، اس کی مشیت بغیر اسباب بھی کچھ نہیں بنا سکتے۔ مقدرات الہیہ کے سامنے کسی کا بھی بس نہیں ہے۔ سرکے کے استعمال سے صفرا بڑھ جائے اور بادام روغن کے استعمال سے خشکی ہونے لگے۔ حضرت اقدس شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوسرے رسالے میں ہے کہ یہ اسباب کا مسئلہ من جملہ ان 3 وصیتوں کے ہے جن کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طبعی رجحان کے خلاف پر مجبور کیا گیا۔ دوسرا تفصیل شیخین کا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر، اور تیسرا مسئلہ تقلید کے نہ چھوڑنے کا ہے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میلان تقلید کے چھوڑنے پر تھا، مگر مجبور کیا گیا کہ کسی ایک امام کی تقلید ضرور کریں۔ تفصیل کا یہاں محل نہیں ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل فضل مبین اور فیوز الحرمین میں ہر دو کی تفصیلات ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سینگی لگوانے کی اجرت کا مسئلہ پوچھا کہ جائز ہے یا نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو طیبہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگی لگائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاع کھانا، ایک روایت میں کھجور بھی آیا ہے، مرحمت فرمایا اور ان کے آقاؤں سے سفارش فرما کر ان کے ذمے جو محصول تھا اس میں کمی کرا دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سینگی لگانا بہترین دوا ہے۔ فائدہ: جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قیمت ادا فرمائی تو مسئلے کا جواب ظاہر ہو گیا۔ غالباً سوال کا منشا یہ ہوگا کہ بعض حدیثوں میں اس پیشے کی مذمت آئی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ اس میں چونکہ خون چوسنا پڑتا ہے جو ایک ناپاک چیز ہے، اس لیے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے کہ منہ کو پاک کرنے کا اہتمام کیا جائے اور اس کی احتیاط رکھی جائے۔ اسی طرح بعض دوسرے پیشوں کے متعلق بھی بعض احادیث میں کچھ تنبیہات وارد ہوئی ہیں، جس سے بعض لوگوں کو اشکالات اور اشتباہات پیدا ہو گئے۔ حالانکہ روایات کا مفہوم صاف اور واضح ہے کہ جس پیشے کے متعلق بھی ارشاد عالی وارد ہوا ہے اس میں کوئی خاص اہم بات قابل لحاظ اور قابل اصلاح تھی، جس پر تنبیہ مقصود ہے۔
اوپر کی حدیث میں محصول سے یہ مراد ہے کہ غلام کو اس شرط پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اتنی مقدار روزانہ ہمارے حوالے کر دیا کرو، بقیہ سے ہمیں کچھ کام نہیں، وہ تمہارا ہے۔ اس طرح کا غلام عبد معزون کہلاتا ہے۔ ان کا روزانہ 3 صاع مقرر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے 1 صاع کم ہو کر 2 صاع رہ گیا تھا۔ صاع میں علماء کا اختلاف ہے۔ فقہائے حنفیہ کے نزدیک تقریباً 4 سیر وزن کا 1 صاع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ سینگی لگانا بہترین دوا ہے بالکل صحیح ہے، مگر اس کے مخاطب حرمین کے نوجوان ہیں اور ایسے ہی ہر گرم ملک کے رہنے والے کہ ان کا خون رقیق ہونے کی وجہ سے بدن کے سطح ظاہر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ملکی حرارت اس کو ظاہر کے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء 40 سال سے زیادہ عمر والے کے لیے سینگی کو مفید نہیں بتاتے۔ سینگی کا یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے جو میں اب بتا رہا ہوں۔ سینگی کے بارے میں نے پچھنا لگوانے والوں سے، حجامہ اور کپنگ تھراپی کرنے والوں سے میں نے معلوم کیا، انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں، آج کے زمانے میں تو کانچ کی کپس ہے جس کے اندر سے آکسیجن نکالا جاتا اور پن چبا کر خون نکالا جاتا۔ اس زمانے میں ویسی کپس نہیں تھی، تو بکری کے سینگ جو ہوتے ہیں ان سینگوں کے اندر کچھ روئی وغیرہ ڈال کر تھوڑی سی ہلکی سی آگ جلانے سے اندر کو آکسیجن ختم ہوتا اور اس کو جسم پر لگا کر پھر اس سے خون نکالا جاتا تھا، اسی لیے اس کو سینگی بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سینگی لگوائی اور مجھے اس کی مزدوری دینے کا حکم فرمایا، میں نے اس کو ادا کیا۔ فائدہ، اس حدیث میں بھی 2 فائدے ہیں: سینگی کے استعمال اور اس کی اجرت ادا کرنے کا جواز۔ حدیث نمبر 3، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن کی دونوں جانب پچھنے لگوائے اور دونوں شانوں کے درمیان، اور اس کی اجرت بھی فرمائی۔ اگر ناجائز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مرحمت فرماتے؟ فائدہ، چونکہ سینگی لگانے میں منہ سے خون کھینچنا پڑتا ہے، اس وجہ سے بعض احادیث میں اس کمائی اور اس پیشے کی برائی آئی ہے، جیسا کہ شروع میں گزرا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کی کمائی کو خبیث فرمایا ہے، جس کی بنا پر بعض علماء اس کی اجرت کو ناجائز فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دونوں روایتوں میں اس طرح جمع کرتے ہیں کہ ممانعت کی روایت کو آزاد لوگوں کے حق میں بتاتے ہیں اور اجازت کی روایت کو غلاموں کے حق میں۔ اور چونکہ ابو طیبہ بھی غلام تھے، اس لیے اجرت دینے میں کوئی اشکال نہیں، یعنی جو لوگ آزاد ہیں ان کے لیے اجرت لینا منع ہے، اور جو غلام ہیں ان کے حق میں اجرت لینا مناسب ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبیث اس لیے فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے جس کی اعانت دوسرے مسلمانوں پر واجب ہے، اس لیے بلا اجرت سینگی لگانا چاہیے تھا۔ غرض علماء اس بارے میں مختلف ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے جواز پر استدلال کرتے ہیں کہ اگر یہ ناجائز ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مرحمت فرماتے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگی لگانے والے کو بلایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگی لگائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا روزانہ کا محصول دریافت فرمایا تو انہوں نے 3 صاع بتلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کم کرا دیا اور سینگی لگانے کی اجرت مرحمت فرمائی۔ فائدہ، بظاہر یہ وہی ابو طیبہ ہیں جن کا قصہ باب کی پہلی حدیث میں گزر چکا ہے کہ ابتدا میں ان کا روزانہ محصول 3 صاع یومیہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر 1 صاع کم کر دیا گیا اور 2 صاع رہ گیا۔ حدیث نمبر 5، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گردن کی دونوں جانبوں میں اور ہر 2 شانوں کے درمیان سینگی لگواتے تھے، اور عموماً 17
یا 19 یا 21 تاریخ میں اس کا استعمال فرماتے تھے۔ فائدہ: ان تاریخوں کی اور بھی بعض روایتوں میں خصوصیت آئی ہے۔ اطباء کا قول بھی اس کے موافق ہے۔ ابن سینا سے نقل کیا گیا ہے کہ سینگی لگانا مہینے کے شروع میں اور ختم میں اچھا نہیں ہے، بلکہ مہینے کے وسط میں یعنی درمیان میں ہونا چاہیے۔ اس روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے بار بار مختلف ایام میں سینگی لگوانا معلوم ہوتا ہے۔ اور بھی جو روایات اس باب میں ذکر کی جا رہی ہیں ان سے مختلف مقامات پر سینگی کا لگانا معلوم ہوتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہود نے خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر قاتل کھلا دیا تھا، جو نہایت سخت تھا، اور مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے یہ مخالفت کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ اگرچہ اس گوشت کو جس میں زہر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نوش نہ فرمایا تھا، مگر جس قدر کھایا گیا تھا اس کا اثر یہ تھا کہ وہ سمیت مختلف اوقات میں بالخصوص گرمی کے زمانے میں بار بار عود کرتی تھی، اور جس جانب مادے کا زور ہوتا تھا اسی جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینگی کے استعمال کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور سمی مادہ چونکہ خون میں حلول کرتا ہے اور وہ سارے بدن میں سرائیت کرتا ہے، اس لیے مختلف مقامات پر اس کا زور ہوتا تھا۔ حدیث نمبر 6، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع ملل میں، یعنی ایک گاؤں جس کا نام ملل ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے، حالت احرام میں پشت قدم پر سینگی لگوائی۔ فائدہ: حالت احرام میں سینگی لگوانا بعض ائمہ کے نزدیک مکروہ ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک جائز ہے، بشرطے کہ بال نہ اکھڑیں۔ ان روایات میں سینگی کا استعمال کثرت سے نقل کیا گیا ہے، اور بھی بہت احادیث کی کتابوں میں سینگی کا استعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے نقل کیا گیا ہے، اور فسد کا استعمال نقل نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اطباء کے نزدیک فسد بنسبت سینگی کے زیادہ نافع ہے اور بہت سے امراض میں اکثیر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں علی الاطلاق نافع نہیں ہیں، بلکہ ان میں تفصیل ہے۔ حجاز کا ملک گرم ہے، یعنی عرب کا، اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ اس ملک کے سینگی زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ موسم کے گرم اور سرد ہونے سے مزاجوں میں بے حد تفاوت ہو جاتا ہے۔ گرم ملکوں میں اور اسی طرح دوسرے ملکوں میں گرمی کے زمانے میں حرارت بدن کے ظاہری حصے پر آ جاتی ہے اور باطنی حصے میں برودت کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کے زمانے میں پسینے کی کثرت ہوتی ہے اور باطنی برودت کی وجہ سے کھانے کے ہضم میں دیر لگتی ہے اور مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، بخلاف سرد ملکوں کے۔ اور اسی طرح سے سردی کے زمانے میں دوسرے ملکوں میں آدمی کی حرارت ماحول کی سردی کی وجہ سے اندرون بدن میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہضم میں قوت پیدا ہوتی ہے، پیشاب میں بھاپ نکلتی ہے، امراض میں کمی ہوتی ہے۔ اسی لیے بقرات کا مقولہ ہے کہ سردی کے موسم میں اندرون بدن گرم زیادہ ہوتا ہے اور نیند زیادہ آتی ہے اور کھانا بسہولت ہضم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ثقیل غذائیں سردی میں بسہولت ہضم ہوتی ہیں، ثقیل یعنی ہیوی غذائیں، اور گرمی میں بدقت۔ اسی وجہ سے اہل حجاز کو شہد، کھجور وغیرہ گرم چیزوں کے استعمال سے نقصان نہیں ہوتا۔ سینگی میں چونکہ خون ظاہر بدن سے نکلتا ہے اور حجاز میں ظاہر بدن پر حرارت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سینگی وہاں کے زیادہ مناسب ہے، اور فسد میں اندرون بدن سے اور رگوں سے خون کھینچتا ہے، اس لیے فسد وہاں کے مناسب نہیں ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں یہ منقول نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔